بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے پیغمبر سرور دو عالم سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا کھانا، جس بندے کا پینا، جس بندے کا پہننا حلال نہ ہوا تو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ یہ تو صرف اور صرف دعا کا ذکر ہے۔ اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے قرآن و سنہ کا تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جس بندے کے کھانے پینے میں حرام کی آمیزش ہو گئی، ایسے بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بندے کا کھانا پینا یہ پاک ہونا چاہیے، ہر قسم کی برائیوں سے اور ہر قسم کی حرمت سے یہ پاک ہونا چاہیے۔ جو ہم معاملات کرتے ہیں اس میں ایک معاملہ ایسا ہے جو انتہائی بھیانک ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں بڑا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور ہمیں اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ معاملہ ہے سود والا معاملہ۔ سود جو ہے یہ کھانا کھلانا، اس کو تحریر کرنا، اس پر گواہ بننا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں قطعی طور پہ۔ اگر اس کا ایک ذرہ لیا گیا وہ بھی حرام ہے، اور اگر اس کی زیادہ مقدار لی گئی وہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بھیانک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 آیات مقدسہ اپنے قرآن کریم کے اندر اللہ نے سود کے حرام ہونے پر صرف نازل کی۔ کتنی آیات جی؟ 12 آیات۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری 12 آیات اسی حکم کے متعلق نازل فرما دی۔ لہٰذا انہی میں سے رب کے قرآن کی یہ آیت میرے سامنے ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ یہ دیکھیں اللہ نے لفظ بھی شروع میں ایمانداروں کا بولا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایہا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں کو نہیں حکم دیا، صرف ایمانداروں کو حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ اس معاملے کے اندر زیادہ تر جو اس معاملے میں شامل ہوں گے وہ ایماندار ہی ہوں گے۔ نام ایمان ہوگا، دعویٰ ان کا ہوگا ایمانداری کا، لیکن اس کے باوجود یہ کام کریں گے سود والا۔ اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایماندارو سود کے نظام سے بچو اور سود کھانے سے بچو، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے۔ سود والا معاملہ کر کے بندے کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے۔ فرمایا سود کا معاملہ کر کے اس لیے نہ کرو کہ ہمارا مال بڑھ جائے۔ فرمایا لا تأکلوا الربا
تمہیں اس طرح سود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، میاں میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، اور وہاں پہ تو بڑا عجیب انداز اپنایا، فرمایا تم کہتے ہو سود کا نظام ہم کریں تو ہمارے 4% بڑھ جاتے ہیں، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ مال بڑھتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے سورۃ الروم میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو بھی تم سود کا معاملہ لوگوں سے کرتے ہو اس لیے کہ ہمارے مال بڑھ جائیں، فلا یربو عند اللہ، میں اللہ کے ہاں وہ بڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ مزید کم ہوتے ہیں۔ بندہ تو کہتا ہے میں سود کا معاملہ کر رہا ہوں تو میرا مال بڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی نظروں میں سوچتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، میں اللہ اس میں سے برکت ختم کر کے اس مال کو بڑھاتا نہیں ہوں بلکہ مزید کم کر دیتا ہوں۔ اصل بات تو ہے برکت کی، اگر برکت کا 1 روپیہ ہو اور بے برکتی کے 1,00,000 روپے ہوں تو وہ خدا کی قسم 1 اس 1,00,000 سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سود کے معاملے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، میں اللہ کریم اس میں برکت نہیں ہوتی میں اللہ کی، بلکہ میں اللہ کی لعنت اس میں شامل ہوتی ہے۔ وہ جتنا مرضی بڑھ جائے لیکن اس کے باوجود بھی دلی سکون اور اطمینان میں اللہ کھینچ لیتا ہوں، سکون نہیں ہے۔ بس معاملہ تو بہت بڑا کرتا ہے انسان، سود کی وجہ سے پیسہ تو بڑا کما لیا ظاہری طور پہ، لیکن اللہ کی برکت نہیں ہے۔ فرمایا ما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں بندہ زکوٰۃ دینے کے بعد، یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا زکوٰۃ دینے کے بعد تو کہتا ہے 1,00,000 میں سے 2,500 کم ہو گیا، سود کا معاملہ تو کر کے تو کہتا ہے 1,00,000 میں میرا 50,000 اور شامل ہو گیا، میں اللہ کہتا ہوں 50,000 شامل ہونے سے تیرا مال کم ہو گیا ہے اور زکوٰۃ کا 2,500 نکلنے سے تیرا مال زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ میں اللہ کی رحمت ہے، تو نے مال دیا تو میں اللہ نے زیادہ کر دیا، تو نے مال کے اندر حرام مال جمع کیا میں اللہ نے مال کو کم کر دیا ہے۔ دوسری آیت ہے یہ رب کے قرآن کی۔ تیسری آیت فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کہ انسان جب شیطان کے مکمل بہکاوے میں آ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کو شیطان بالکل پاگل کر دیتا ہے۔ شیطان اتنا پاگل کرتا ہے انسان کو، جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آئے انسان کو بالکل بے خبر ہو جاتا ہے ہر چیز سے، نہ اس کو شریعت نظر آتی ہے، نہ طریقت نظر آتی ہے، نہ پیغمبر نظر آتا ہے، نہ قرآن نظر آتا ہے، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی، بس اسے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یہی اسے نظر آتا ہے بس۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو بندہ دنیا کے اندر سود والا معاملہ کرنے والا ہے جب کل دن قیامت کے قبروں سے اٹھ کے میں اللہ کے دربار میں جائے گا تو یہ اس بندے کی طرح اٹھ کے جائے گا جس بندے کو شیطان نے بہکاوے میں لا لا کے پاگل کر دیا۔ ہمارے یہ اس طرح کل دن قیامت کے سود کا معاملہ کرنے والا کھڑا ہوگا۔ اور ایک اور آیت، اور یہ سنیں اور سننے کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ سود والا معاملہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ بڑے درد مندانہ انداز میں اپیل کر رہے ہیں، اے ایماندارو اتقوا اللہ، میاں اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود والا معاملہ چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تسی مومن ہے ہوتے۔ یہ دیکھیں نا کتنا عجیب انداز ہے، او میاں اگر تسی مومن ہے ہو، تھوڑے اندر ایمان ہے تو پھر اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا معاملہ چھوڑ دو۔ آگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فرمایا اگر سود والا معاملہ نہیں چھوڑو گے،
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ۔ تم جب سود کا معاملہ کرو گے نا، صرف سودی معاملہ نہیں کرو گے، بلکہ تم اعلان جنگ کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا آپ تصور کریں۔ یہ میرے الفاظ سن کے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ذرا آپ تصور کریں، میں میدان میں کھڑے ہو کے آپ کو للکارتا ہوں کہ آ جا میرے ساتھ لڑنے کے لیے۔ بندہ جب سود کا معاملہ کرتا ہے، گویا بندہ اللہ کو کہتا ہے اللہ آ جا میرے ساتھ لڑنے کے لیے اگر تیرے میں طاقت ہے۔ کتنا بڑا بھیانک گناہ ہے، اور جس کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے اور ہم کر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام باز نہ آئے تو پھر تم گویا اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا جب معاملہ ہے تو پھر لازمی بات ہے اس سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں جس قوم کے اندر دو وصف پائے جائیں، جس قوم میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمان فرمایا دنیا والوں 7 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ 7 چیزیں پائی جائیں اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں 7؟ وہ 7 چیزیں اللہ کے پیغمبر نے پوری تفصیل سے بیان کی۔ ان میں سے 3 چیزیں صرف آپ کے سمجھانے کے لیے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ذکر کروں گا۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا، جو یتیم کی ایک رتی بھی کھاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے جی؟ ذلیل ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو دنیا میں مال یتیم کا کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا دنیا میں بھی حلال ہے، دنیا میں بھی اللہ اسے ہلاک اور برباد کرتے ہیں، اور کل دن قیامت کے بھی کیا کریں گے جی؟ ہلاک و برباد کریں گے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے والا ہے، فرمایا ایسا بندے کو بھی اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ کرتے ہیں۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کے اپنے حلال مال کے ساتھ سود کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتے ہیں، اللہ دن قیامت کے بھی اسے کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جتنا ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے جتنا بڑا پیٹ تھا، اور ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ فرمایا کہ میں پیغمبر نے ان کے پیٹ کے اندر کیڑے دیکھ کے آیا ہوں، کیڑے پڑے ہوئے پیٹ میں، اور اتنے زیادہ کیڑے ہیں کہ وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کی پیغمبر جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا میں سود والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ کل دن قیامت کے سزا اللہ کے پیغمبر سود کھانے والے کی خود آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال کرنے کے بعد ایک حدیث سناؤں گا، اس کے بعد ختم کروں گا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے نا، میں بندہ ہوں، پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کسی کو کہیں کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اس پہ لعنت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پکی لکھی ہوئی بات ہے کہ اللہ اس پہ کیا کرے گا؟ لعنت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
سود کھانے والا، میرے الفاظ کو ذرا یاد کریے گا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، سود کے معاملے پہ گواہی دینے والا، اللہ ان چاروں بندوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ صرف کھانے والا نہیں، کھلانے والا، لکھنے والا اور ساتھ ساتھ گواہی دینے والا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ڈائریکٹلی فرمایا اللہ ایسے بندے پہ لعنت کرتے ہیں جو یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دعائے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس جیسے بھیانک گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔